نحن اقرب من حبل الورید، کہ ہم تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کے بارے میں کچھ فرما دیں۔ یہ بات تو بعد میں کریں گے، آپ کو دعوت خیال دے رہا ہوں کہ اللہ کریم جس نے کلام نازل فرمایا جو رحمتوں والا ہے، نور والا ہے، کہیں تو وہ اپنی ذات کو سنگولر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، میں نے تمہیں تخلیق کیا۔ کبھی کبھی یہ ہے کہ نحن کا لفظ ہے، یعنی ہم نے ایسا کیا۔ ایک تو وہ مالک ہے، اسے زیب دیتا ہے، جمع کا صیغہ، اور کبھی کبھی جمع کے صیغے میں راز بھی ہے۔ جب راز ہو تو راز کا بھی خیال رکھو کہ یہ امکان ہے کہ نحنو میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ کہا یہ ہے کہ ہم تیری شاہرگ کے قریب ہیں، تو ہم کا معنی اللہ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ایک اور ذات بھی ہو سکتی ہے۔ نحنو جو ہوا، نحنو میں گنجائش تو ہے نا کہ ہم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ امکان ہو سکتا ہے، اور جب ایک ذات قریب ہو جائے تو دوسری خود بخود قریب ہے۔ اس لیے جب اللہ کچھ بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ بات سمجھو کہ ایک ذات کے قریب ہو جاؤ تو دوسری خود بخود قریب ہے۔ اس لیے یہاں آ کے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو اصل میں آپ ثنا خوانی کر رہے ہو اور آپ تسبیح حق بیان کر رہے ہو، کیونکہ آپ یہ اللہ کے حکم میں کر رہے ہو۔ اس لیے ایک ذات کا اگر تقرب ہو جائے تو دوسری ذات قریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جب آپ کے لیے ادھر سے کوئی پیغام آ جائے تو آپ سمجھو کہ ادھر سے ہی پیغام ہے۔ یہ دونوں ذاتوں کے درمیان ہے کہ جس کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب مل جائے، وہاں سے اس کو اللہ کا تقرب ملتا ہے، اور اللہ کی طرف چل پڑو تو وہیں سے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرا دیا جاتا ہے۔ آپ اس کے درمیان ہو، یہ تین کا کھیل ہے، ایک آپ ہو، ایک اللہ کریم ہے، اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آپ جدھر سے چلو بات صاف ہے، یہ تقرب ہے۔ تقرب الہی جو ہے وہ تقرب رسالت ہے۔ ہر چیز کے دونوں مقامات الگ ہیں، لیکن آپ کے لیے دونوں مقامات میں برابر کی آسانی ہے۔ اس لیے آپ ان باتوں پہ ذرا غور کرو، آپ اپنے آپ پہ غور کرو اور سوچو، جو چیز مشکل ہے اس کو آسانی سے کر جاؤ۔ آپ بھی تھوڑا سا خیال کرو، فرض کرو اللہ کریم نے آپ پر تھوڑی سی مشکل ڈال دی تو آپ برداشت ہی نہیں کرتے، اس سے رحمتیں تو مانگتے ہو، اس کی رحمتیں بے شمار ہیں، اور اگر کبھی تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے تو اس میں سے پٹانے کی کیا بات ہے؟ تکلیف کو یا پریشانی کو یا اس کی طرف سے واقعات میں جو الجھن آ رہی ہے اس کو حسن خیال کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ برداشت کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی کہ ناگوار کو گوارا کرنا بھی اللہ کے رستے والوں کے لیے عبادت کا حصہ ہے، کہ ناگوار کو ہم نے گوارا کیا۔ ناگوار کیا تھا کہ اس کا سلوک ناگوار تھا۔ داتا صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، ایک مقام نہیں کھل رہا تھا، ایک آستانے پر گئے، وہاں ہم بیٹھے، دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں جو دو چار صوفی بیٹھے تھے انہوں نے مجھے نہ پہچانا، میں نے ان کو پہچان لیا۔ خربوزے کھا کے وہ چھلکے میرے اوپر پھینکتے گئے اور مجھے مارتے گئے، خربوزہ نہیں کھلایا۔ افسوس بڑا ہوا، غصہ بڑا آیا، میں ان کا مقام جانتا تھا، میں انہیں پہچانتا تھا، وہ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ پوری بات یہ کہ میرا مقام ان سے بلند تھا، لیکن آپ نے ایسا کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ جس کے پاس میں آیا ہوں وہ جانے اور یہ جانے، یہ سلوک وہی کر رہا ہے میرے ساتھ جس کے پاس میں آیا بیٹھا ہوں، تو یہ گوارا کر۔ ہم نے کہا بسم اللہ، اس نے کہا ماشاءاللہ، آ تجھے بات سمجھاؤں۔ وہ جو تھا حجاب وہ سارا رخصت ہو گیا، بات سمجھ آ گئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے سفر میں چلنے والوں کو راستے میں جو تکلیف آتی ہے یہ اللہ کی رحمت سمجھ کے برداشت کر جاتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اس کو برداشت کر جاؤ۔ دنیا کے اندر انتقام بھی لو، بدلہ بھی لو، اور دنیا کے اندر حکم ہے کہ آپ آنکھ کے بدلے آنکھ نکالو، لیکن اللہ کا سفر کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر الجھتے نہیں ہیں۔ بس اس بازار میں کوئی گرمی نہیں ہوتی۔ ایک معمولی سی بات ہے، مثلا آپ کی فلائٹ ہے کل شام 7:30 بجے اور 6:45 بجے کہیں آپ کا جھگڑا ہونے لگ جائے تو آپ جھگڑا نہیں کرو گے، کہو گے میں تو فلائٹ پہ جا رہا ہوں۔ اب آپ جھگڑا نہیں کرو گے کیونکہ اس فلائٹ کا پردیس میں کوئی محبوب انتظار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ سے معاملہ کرنا ضروری ہے، بولو اب کرنا چاہیے، کہتا ہے کہ اس وقت معافی دے، ہم جا رہے ہیں۔
جب آپ کسی اور کام کے لیے کمیٹڈ ہوں تو آپ راستے کا جھگڑا نہیں کرتے۔ گویا کہ جن لوگوں کو عظیم کارنامے کرنے ہیں، بڑی جنگ لڑنی ہے، واٹر لو کرنی ہے، وہ چھوٹا محاذ کبھی نہیں کھولتے۔ یہ کیا محاذ ہے کہ یہ تیری قبر اور وہ میری قبر، یہ کوئی محاذ ہے؟ اس لیے اگر محاذ بناؤ تو پھر ایک بناؤ۔ جب اللہ سے بات ہو رہی ہے تو درمیان میں یہ باتیں نہ کرو۔ لمبے سفر اور دور کے سفر پر جانے والے آپس میں درمیان میں الجھتے نہیں ہیں، درمیان میں الجھنے والے الہیات میں جاتے نہیں ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہوں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں اور اللہ دونوں پر رحم کر دے۔ یہ کیسے ہو؟ فساد کے لیے حکم ہے کہ فساد کو منع کیا گیا۔ فساد کا معنی ہے کہ تیرے دل میں فساد آ گیا، اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس لیے اپنے دل سے نفرت نکال اور اپنے لیے بخشش کا کوئی اہتمام کر۔ یہی بات ہے کہ اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر۔ اس خانہ خدا سے قدورت نکال دے، دل سے قدورت نکال دے تو یہ الہیات خود بخود ہو گیا۔ باقی رہ گئی گناہ کی بات تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ توبہ کرنے والے ہو اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہی توبہ کی تو یہی معاف ہو گیا۔ اس لیے گناہ جو ہے یہ اللہ کریم کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تو آزاد ہے، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ تم نے جب بھی معافی مانگی اس نے تجھے معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ نے ایسی بات رکھی ہے کہ ہر انسان اپنے گناہ کی مجبوریوں سے آزاد ہو کے نیا انسان بن کے نکلتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تیری عمر کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری عمر 2 منٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے ابھی توبہ کی ہے۔ اس لیے توبہ کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں فرمانے والے کہ گناہ بھی ہوتا ہے اور توبہ بھی ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حالت گناہ میں نہ مرنا، کبھی توبہ کر کے مرنا۔ اس لیے ہر سانس میں توبہ جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا۔ نفرت نہ رکھو، اس نے کی تو زیادتی، لیکن جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی معاف کرنا تیرے لیے باعث فلاح ہے۔ تبھی تو تجھے معاف کرنے والا بنایا۔ بلکہ شکر کرو اس کا۔ کیا شکر؟ اس انسان کا شکر کرو جس نے تجھے محسن بنایا، محسنین میں شامل کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے محسنین میں شامل کر دیا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے میرا راستہ روکا اور مجھے صحیح راستے پر چلا دیا۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو عطا کیے، کیونکہ یہ آنسو مجھے بارگاہ الہی کی طرف لے گئے۔ شکر کرتا ہوں ان انسانوں کا جنہوں نے ہمارا کوئی کہنا نہ مانا اور پھر ہم ٹوٹا ہوا دل لے کے آگے چلے گئے۔ آپ نے ٹوٹا ہوا دل لے کے جانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ آپ تو آدمیوں کو توڑتے ہو۔ آپ کا اللہ اسی بات میں ہے کہ آپ معافی نامہ بولو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی کو معاف کرنا ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہے۔ یہ آسان بات ہے۔ آپ اپنے بچے کی غلطی مائنڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ تو اپنا بچہ ہے۔ بھائی کی غلطی بھی کوئی نہیں ہے، والدین کی غلطی بھی کوئی نہیں ہے، وہ جو پڑوسی ہے اس کی بات غلط ہے، اس لیے اس کو معاف کرو۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہے اگر وہ معاف کر دو تو وہی اللہ کا فضل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں مشکل آ رہی ہے وہیں آسانی کا راستہ ہے۔ جب آپ دیکھو کہ یہاں بہت مشکل ہے تو آپ معافی دے کے آگے نکل جاؤ۔ اگر مال دیکھ رہے ہو تو مال کی تمنا چھوڑ کر آپ الہیات کی طرف چلے جاؤ۔ آپ اللہ کو جب یاد کرتے ہو تو یہ مان لو کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی کہ آپ اسی وقت اللہ کو یاد کرتے ہو جب اللہ آپ کو یاد کرے۔ جب آپ اللہ کو یاد آئے تو خدا کا شکر ادا کرو کہ تو نے مجھے اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق دی۔ یا اللہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں تو یہ بھی تیرا احسان ہے، ورنہ ہم بھٹکے ہوئے انسان کیسے تمہیں یاد کر سکتے ہیں؟ ہر بار اللہ کا شکر ہو، ہر بار اس کی رحمت ہو۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خیال کی زد سے بچائے، آپ کو اپنے اعمال کی عاقبت سے بچائے، عبرت سے بچائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معافی کی توفیق عطا فرمائے، معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں توفیقیں عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔